یہی نہیں رکی، اویسی نے جنید اور نصیر کی ہتیا میں شامل آروپیوں کو آتنکی قرار دے دیا۔ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ان ظالموں کو، ان ٹیررسٹ کو پولیس کا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا پیٹرونیج ہے۔ جب تک سیاسی لیڈرشپ ان کے ساتھ رہے گی ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لکھ کے رکھ لیجیے ہماری بات۔ اویسی نے راجستھان اور ہریانہ دونوں راجیوں کی پولیس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اویسی کا یہ بیان میری آج کے HHAQ کے ساتھ جو آیت قرآن کے مطابق کہ مجاہد کون ہے اور شہید کون ہے۔ ایک وقت میرا یہی عقیدے کا ابھیان چلا ہوا تھا، اصل عقیدہ کون ہے اور غلط عقیدہ کون ہے۔ اس وقت کچھ لوگ اگرواد میں، آتنک میں خفیہ طور پر ISI کے ساتھ مل گئے، اور جو انہوں نے اپنے کو انڈین مجاہدین کہا۔ میں نے سمویدھان، قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اس پر اسٹڈی کی، ادھین کیا، وید پران سے مطالعہ کیا، اور مجھے یہ سراسر غلط لگا کہ یہ مجاہدین انڈین مجاہدین نہیں ہو سکتے۔ انڈین مجاہدین تو وہ تھے جو 1857 سے لے کر کے آج تک اپنے دیش کے لیے لڑ رہے ہیں، سمویدھان کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ انڈین مجاہدین ہیں اور ان کو شہادت کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے بزرگ بھی، جن کو اپنی خاندانی کا پتہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیا ہیں، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کی آزادی میں ان کا کیا رول رہا۔ اویسی جی بھی جانتے ہیں کہ بھارت کی آزادی میں ان کے بزرگوں کا کیا رول رہا، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے، ان کے بزرگوں جیسے لوگوں کی وجہ سے آج ہم بھارت کے ڈبل آپشن والے مسلمان ہیں۔ اور ایک بات جو اویسی صاحب نے کہی تو وہ بات جن جماعتوں کی شرعی ہم عقیدتاً مخالفت کر رہے ہیں، اگر وہ یہ فتویٰ دیتے، ارشد مدنی دیتے آج فتویٰ کہ یہ دو لوگ جو تھے جن کو زندہ جلا دیا گیا وہ شہید ہو گئے، تو شاید یہ اچت رہتا۔ شہید کون ہے؟ آطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم، کہ خدا کی اطاعت کرنے میں، رسول کی اطاعت کرنے میں، اور حکومت کے صحیح قانون کی اطاعت کرنے میں کوئی بگھن ڈالے تو اس کے ساتھ لڑنے والے کو مجاہد کہتے ہیں، اور اس لڑائی کو ہی جہاد کہتے ہیں، نہ کہ لفظ جہاد، متع حلالہ، 3 طلاق، ایسے کاموں کو جہاد
نہیں کہا جا سکتا. اور ایسے اگر ایک مثال میں نے کشمیر کے اپنے دورے پر دی، ان لوگوں کے بیچ میں نے یہ بات کہی کہ ایوب پنڈت ایک پولیس آفیسر کے روپ میں پہرا دے رہے تھے مسجد کے باہر کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی آتنکی اگروادی حملہ نہ ہو جائے. اور آپ لیس تھے، آپ کے پاس ریکارڈنگ کے بھی کچھ جیسے فون وغیرہ تھا. اندر جو امام مسجد کا تھا اس کو بتایا گیا کہ باہر جو ہے ایک پولیس والا ہماری CID کر رہا ہے. اس نے وہاں سے آدیش دیا کہ اس کو گاڑی سے باندھ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. میں نے سوال پوچھا وہاں کے لوگوں سے کہ مجھے قرآن اور حدیث کی نگاہ سے اور اس آیت جس کو میں پڑھتا ہوں اس کی نگاہ سے بتاؤ کہ شہید ایوب پنڈت تھا یا کہ وہ امام جو اپنا عقیدہ، یہاں بھی کچھ امام اپنا عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ اپنا کوئی نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے اور 4 یاروں کا طریقہ ہے، 4 اماموں کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی عقیدہ اپنا ہے. ان کے سامنے میں نے اس امام کو غدار قرار دیا اور قرآن کی آیت پڑھ کر. اسی طریقے سے جس وقت برہان بانی مارا گیا اور اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نوجوان شہید ہو گیا. حالانکہ بہت سے یہ جو سیاسی لیڈر ہیں کشمیر کے، شیر کشمیر شیخ عبداللہ کے بعد جن کو عقیدے کا پتہ نہیں رہا، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا. مگر جس وقت نذیر بانی شہید ہوا تو تب بھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ شہید برہان بانی ہے یا نذیر بانی ہے. اسی طریقہ سے میں نے اپنی پیٹیشن کے ذریعے سے مودی جی کو، امت شاہ جی کو، ملک صاحب، گورنر JNK کو 7 سطری پیٹیشن کے آدھار پر پوچھا کہ جن لوگوں کو تم مسلمان بتا رہے ہو، جن لوگوں کو تم مسلمانوں کے لیڈر بتا رہے ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ وہی آیت ان کو یہ اجازت نہیں دیتی. جو کچھ دوسری بات کہی ویسے جی نے کہ ان کو سرنکشن تھا، اور ایسی بات ایک جو BJP کی مسلمان عورتیں ہیں، پروکتہ ہیں یا کچھ ہیں، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اعلیٰ اس پر ہیں، یا جو لفظ جہادی عورتیں ہیں جیسے فاروق، جس کی شاہ رخ کی گوری ہوئی، DC ہیں یا کچھ اور ادھیکاری ہیں یہاں ہریانہ میں، ان کی عورتیں ہیں. یہ صبوی خان، ان کے بیان نے بھی میری کتاب پر بڑی چوٹ پہنچائی کہ اتنی چوٹ پہنچائی کہ اس نے TV پر ان اینکروں کو
انڈیا ٹی وی جو آج کل اسی بحث کو کروا رہے ہیں ہندو مسلمان کی، ان کو بتایا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ کہ اگر ہم بیاہ شادیوں میں گائے کا گوشت استعمال نہیں کریں گے تو اس شادی کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ میں اپنے اس ایپ کے ذریعے یا اس جو میں نے چینل تو کیا بنا سکتا ہوں، میرے ساتھ نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ میرے ساتھ کوئی، میں آج تنہا ہوں اسی جات جماعت اور دھرم کے نام پر، حتیٰ کہ میں آل انڈیا سنی جماعت پیر طریقت ولی ہند کا ایک اہم رکن ہوں۔ صبحی خان جی، ہمارے نبی کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگا سکتا۔ ہمارا نبی امی کریم تھا، 2 جہاں کا اس کو علم تھا، اور اس نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا کہ آپ ہمارے مسلمانوں کی کتنی مدد کرا سکتے ہو۔ آپ کو دعویٰ ہے، آپ مدد کرا بھی رہی ہیں، مگر آپ کو معلوم نہیں کہ میرے آقائے 2 جہاں جو یہ مسئلے پر، جس مسئلے پر آپ بول رہی تھی کہ نام کسی چیز کا نہیں لیا، ہمارے قرآن میں جو نبی نے ہم کو فرمایا کہ تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی اور یہ